بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ملک کے عظیم دانشوروں، تم اپنی زندگی میں کچھ ایسا کر جاؤ کہ رہتی دنیا تک تمہارا نام رہے۔ بے شک موت تو برحق ہے، مگر مر کے بھی زندہ رہنا یہ اللہ رب العزت کا اجر عظیم ہے۔ ہمارے حکمران جو کر رہے ہیں اور جو انہوں نے کیا اور جو آئندہ کریں گے، انہیں کرنے دو۔ آپ اگر کچھ کر سکتے ہو تو صرف اتنا کرو کہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اور امت محمدیہ کے ہر فرد کا ایمان بچانے کے لیے صرف ایک کام کرو کہ ملک کے اندر جو یہود و نصارہ کا کافرانہ نظام تعلیم مسلط ہے، اسے منسوخ، ختم اور جڑ سے اکھاڑ کر اسلام کا اعلیٰ ترین اسلامی نظام تعلیم نافذ کروانے کی کوشش کرو۔ ہمارا ملک جو اللہ رب العزت کی رحمت اور فضل و کرم سے لاکھوں قربانیوں کے بعد معرض وجود میں آیا، مگر افسوس کہ ملک کے بے غیرت حکمرانوں نے اس کے ساتھ وفا نہ کی، اور اس ارض پاک کی ویران آنکھیں آج بھی کسی با کردار انقلابی قیادت کی راہ تک رہی ہیں۔ بے شک اہل نظر کو یقین ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ملک، ہمارے پاک وطن کی بقا اور ملت اسلامیہ کی بقا، ہر مسلمان کے ایمان کی سلامتی کا راز صرف اور صرف اسلامی نظام تعلیم میں پوشیدہ ہے۔ موجودہ نظام تعلیم کی بنیاد اسلامی علوم سے نفرت پر استوار ہے۔ موجودہ نظام تعلیم کی بنیاد جو ہے نا، یہ اسلامی علوم کے ساتھ نفرت کے ساتھ استوار کی گئی ہے، جس کا کھلا اظہار اس تعلیم کے بانی، اس کو نافذ کرنے والے لارڈ مکالے نے اپنے الفاظ میں یوں کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارا موجودہ نظام تعلیم، یعنی کہ کافرانہ نظام تعلیم، کافروں کا نظام تعلیم، جس کے 3 ادارے ہیں: اسکول، کالج اور یونیورسٹی۔ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے نصاب نے 3 طرح کے افراد تیار کیے ہیں، یعنی کہ ان اداروں نے، ان فیکٹریوں نے 3 طرح کے افراد تیار کیے ہیں۔ 3 طرح کے لوگ ان اداروں سے بن کے نکلتے ہیں۔ میرے خیال سے ہر دوسرا شخص ان سے بخوبی واقف ہوگا، جن میں سے پہلا طبقہ وہ ہے جس پر فرنگیت کا رنگ غالب آ چکا ہوتا ہے۔ کچھ انگریز بن جاتے ہیں اور کچھ انگریز بننے کے پڑ تول رہے ہوتے ہیں۔ یہ پرہجوم اور اکثریتی طبقہ جو ہوتا ہے، یہ اعلیٰ جو حکومتی عہدے ہیں وہاں تک آسانی کے ساتھ رسائی کر جاتا ہے۔ دوسرا طبقہ جس پر اسلامیات غالب ہے، عام ازیں کہ اس کا رنگ گہرا ہو یا فرنگیت کے اثر سے ہلکا اور پھیکا پڑ گیا ہو، اس کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جسے پتہ ہی نہیں کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، وہ ڈاما ڈول ہے، نہ پورا انگریز ہے نہ مسلمان، یہ اکثریت میں تیسرے نمبر پر ہے۔ ہمارے ملک میں رائج نظام تعلیم جو کہ ہمارا نہیں، حقیقت میں یہ کافروں کا نظام تعلیم بنایا ہی اسی مقصد کے لیے گیا، جس کا لارڈ مکالے نے برملا اپنے لفظوں میں اظہار کیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو اللہ رب العزت نے بصیرت عطا فرمائی، وہ انگریزیت کو لے کر کہ امت مسلمہ کس طرح رفتہ رفتہ کافروں کے چنگل میں پھنستی چلی جا رہی ہے، آپ فرماتے ہیں اپنے شاعری میں، اور ان کی شاعری میں جو درد ملت اسلامیہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملتا ہے، دکھائی دیتا ہے، یہ ضرور اہل علم اور درد دل رکھنے والے محسوس کرتے ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے، سبق شہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔
پھر فرماتے ہیں بتان عصر حاضر بنے ہیں مدرسے میں، نادائے کافرانہ نہ تراش آزرانہ۔ پھر فرماتے ہیں گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، اب آئے کہاں سے صدا لا الہ الا اللہ۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ پھر فرماتے ہیں جو تھا نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ پھر فرماتے ہیں یہ مدرسہ، یہ جواں، یہ سرور و رانائی، انہی کے دم سے ہے میخانہ فرنگ آباد۔ ساتھیوں، ہماری قوم جو خواہشوں کے بستر پر گہری نیند سو رہی ہے اور بے راہ روی کا شکار ہو چکی ہے، ان کا تو راہ راست پر واپس آنا مشکل ہے۔ البتہ ان کی آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے اور اسلام کے اصل تشخص کو اجاگر کرنے اور اسلامی تعلیمات کو صحیح طور پر ان تک پہنچانے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ کسی بھی طرح سے ملک میں اسلامی نظام تعلیم کو نافذ کیا جائے۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا، مگر ساتھیوں ہمیں اپنے حصے کا دیا تو جلانا ہی چاہیے۔ اس کی روشنی کہاں تک جاتی ہے اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ صرف اور صرف ایک ادارے نظام تعلیم کا درست ہونا پورے ملک کے ایک ایک ادارے کو صحیح راہ پر گامزن کر سکتا ہے۔ آج اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، میرے خیال سے ہر دوسرا شخص بڑے ہی آسان طریقے سے مجھ سے کہیں زیادہ جانتا ہوگا کہ بہنیں بیٹیاں کس طرح ہماری گھروں سے جب سے نکلی ہیں اور وہ کہاں تک پہنچ گئی ہیں، وہ کہاں تک پہنچ گئی ہیں ہمیں اس کا آج اندازہ ہی نہیں، مگر ہم پھر بھی مسلمان ہی خود کو کہلواتے ہیں، دو رنگی چھوڑتے بھی نہیں اور حق اپناتے بھی نہیں۔ بے نور ہو چکے ہیں سبھی مکتب کے چراغ، اب دیپ تو جلتے ہیں مگر اجالا نہیں ہوتا۔ کوشش کیجئے اپنے حصے کا دیا جلائیے اور اپنی بہنوں بیٹیوں کو گھروں میں واپس لے آئیے، اسکول و کالج سے ان کو دور کر دیجئے، اپنے بچوں کو اسکول و کالج سے نکال لیجئے اور دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تھما دیجئے۔ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، وگرنہ ہم بھول جائیں کہ ہماری نسلوں میں بھی کوئی اسلام کا نام لینے والا باقی رہ جائے گا۔ السلام علیکم۔